نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، ایک پیغام ہے اسلام کا۔ اسلام نے کیا بتایا ہے؟ اسلام کا پیغام یہ انسان جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ کی عدالت ہوئے گی، تو انسانوں کے 3 اعمال ہوئیں گے، 3 فائلیں ہوئیں گی، 3 ریکارڈ ہوئیں گے۔ وہ 3 ریکارڈ، 3 فائلیں کیا ہیں؟ پہلی فائل ایمان، شرک، ایمان اور کفر۔ دوسری فائل، دوسرا ریکارڈ بندہ بندے سے معاملہ۔ تیسری فائل، تیسرا ریکارڈ بندہ اور اللہ کا معاملہ۔ اب کفر اور شرک کیا؟ کفر اور شرک وہ ہے، اسلام سکھاتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی پوجا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات سے مانگنا نہیں، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے ہمارا۔ اسلام بتاتا ہے، اسلام کا ایک پیغام ہے۔ اب مسلمان اپنے اللہ کو مانتا ہے اور ہندو غیر مسلم وہ اپنے ماننے والوں کو مانتا ہے، اپنے خدا کو مانتا ہے، رام کو اور بھی ان کے جو ہیں خدا ہے جن کے سامنے وہ جھکتا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، جن کو خدا مانتا ہے، جن کو پوجتا ہے، کئی کو پوجتا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مریم بھی مانتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اب شیطان نے کیا وسوسہ ڈالا؟ ایک ایمان والے کو بہکایا، اسلام والے کو بہکا دیا کہ تم غیر مسلموں کی طرح درختوں کی پوجا کر نہیں سکتے، سورج کی پوجا کر نہیں سکتے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو تم کو یہ کرنا ہے جو اللہ کے بڑے بڑے ولی، بڑے بزرگ جو دنیا میں آئے اور رخصت ہو گئے، تو ان کے سامنے اپنے سجدے کو، اپنا سجدہ، اپنے سر کو ان کے سامنے ٹیکنا ہے۔ تو کوئی جا رہا ہے اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ اپنا سجدہ، کوئی سجدہ وہاں پہ کر رہا ہے، کوئی نظام الدین اولیاء جا رہا ہے تو حضرت نظام الدین کی درگاہ پہ جا کے وہاں پہ سجدہ کر رہا ہے، تو کوئی بڑے پیر سے اولادیں مانگ رہا ہے، اپنی مشکل کشا ان کے سامنے رکھ رہا ہے۔ یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب انسان، اللہ اپنے بندے سے کیا کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں۔ اب بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بھی اولاد دینے والا ہے اور بڑے پیر صاحب بھی ہیں، اللہ بھی پریشانی کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، خواجہ صاحب بھی ہیں، اللہ بھی شفا دینے والا ہے، نظام الدین اولیاء بھی، اللہ بھی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جس کو چاہے اولاد سے، لڑکی سے یا لڑکے سے نواز دے، بڑے پیر چاہے لڑکی سے یا لڑکے سے، جسے بھی چاہے سے نواز سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے۔
یہ شرک ہے، اس کو شریک ہے، اللہ کو برداشت نہیں اپنے سے، اللہ کو برداشت نہیں اپنے سے برابر۔ اللہ کے سامنے کوئی حاجت رکھی جائے اور اس کو کسی معاملے میں اس کو شریک کیا جائے، اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اب انسان شرک کے بغیر توبہ کیے ہوئے اور اپنی شرک کے بغیر توبہ کیے ہوئے اور کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور دنیا سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ کے سامنے جب وہ فائل کھولی جائے گی ایمان اور شرک، ایمان کفر والی فائل، اس میں شرک اور کفر ہوئے گا تو اللہ اس کی نہیں سنے گا، کوئی اس کی سنوائی نہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے سزا دے دی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے سزا سنا دی جائے گی، کیونکہ اس نے شرک کیا ہے، اس نے وہ شرک کیا ہے جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کیا۔ اس نے سمجھا اللہ بھی اولاد دینے والا ہے، بڑے پیر بھی ہیں، خواجہ صاحب بھی ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سب سے وہ اپنی اولادیں، اپنی مشکل کشا، اپنی منتیں مانگ رہا ہے، تو یہ شرک ہو، اور اللہ کے ہاں شرک کی اور کفر کی سنوائی نہیں ہے، اور ڈائریکٹ اس کی سزا ہے اور ہمیشہ کے لیے سزا ہے۔ اگر سجدہ، اب انسان اگر سجدہ درگاہ پہ جا رہا ہے، خواجہ صاحب کے یہاں وہاں پہ سجدہ کر رہا ہے، اگر کوئی اس سے سوال کرتا بھی ہے، اسے سمجھاتا بھی ہے، تو وہ اس کے جواب دیتا ہے یہ تو تعظیمی سجدہ ہے۔ شیطان نے یہ دماغ میں ڈال دی اس کے، تعظیمی سجدہ۔ ارے بھائی، تعظیمی سجدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ نے سنا، کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت پڑھ لیتے۔ نمبر ایک چیز کہ اس دنیا میں اگر اللہ نے اس دنیا میں کوئی کسی چیز کو بھیجا ہے، وہ سب سے پیارے، سب سے محبوب، سب سے محبت والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظمت والے۔ اب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے نہیں کہا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا یا سجدہ ہوتا کہ میرے سامنے تم تعظیمی سجدہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سختی سے منع فرمایا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر سجدہ ہوتا تعظیمی تو عورت کو اجازت دی جاتی کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے۔ بتائیے، اگر کوئی بھی ولی جتنے بڑے درجے پہ پہنچ جائے، جتنے بڑے درجے پہ، سارے ولی، سارے قطب جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں صحابہ کے بعد، جتنے بھی صحابہ کے بعد جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، سارے قطبوں کا، سارے ولیوں کا درجہ ایک پر دے دیا جائے، تب بھی وہ صحابہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیے صحابہ کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے صحابہ کا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان کی صحبت پائی ہو، وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں۔ اب اتنے اونچے مقام تک کوئی بھی ولی نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ پیر کی دھول کے برابر نہیں جا سکتا ہے صحابہ کی۔ جب اللہ اگر تعظیمی سجدہ ہوتا یا تعظیمی سجدے کی اجازت ہوتی یا تعظیمی سجدے کر سکتے تھے تو اللہ اجازت دیتا، یا اور صحابہ سے زیادہ بھی کوئی محبت کرنے والا ہے اللہ کے رسول سے؟
صحابہ سے زیادہ بھی کوئی محبت کر سکتا ہے؟ جس طریقے سے صحابہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی اور امت کو ایک پیغام بھی دکھا دیا کہ ہم نے ایسی محبت کی ہے. کبھی صحابہ نے تعظیمی سجدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ بھائیو اپنی عقل سے سوچو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے ڈالا ہوا. یہ شیطان کسی طریقے سے اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، ایمان اس کا سلب کرنا چاہ رہا ہے، اس کو ایمان سے دور رکھنا چاہ رہا ہے. انسان سمجھ نہیں رہا ہے کہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. ہاں ہے وہ اللہ والے ہیں، خواجہ صاحب، بڑے پیر صاحب بہت بڑے اللہ والے ہیں، مگر ان کا جتنا پاور، جتنا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان کے برابر نہیں. صحابہ کا جتنا درجہ، جتنا پاور ہے ان کے برابر پہ نہیں. بھائی نبی کو تو میں نے چھوڑ دیا، نبی سے محبت کرنے والے صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کبھی بھی صحابہ کی پیر کی دھول کے برابر بھی کوئی بھی ولی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی قطب پہنچ سکتا، نہ کوئی ابدال پہنچ سکتا. اب بتائیے، ایک ذات ہے، صرف ایک ذات، وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے. جو شخص جب ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بغیر وہ کلمہ پڑھے ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے اپنے کلمے میں بتا دیا کہ میں ہی ذات ہوں پوجنے کے، میری ذات ہے، میرے سامنے سجدہ کرو، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی جس کو چاہتا ہوں اس کو عزتوں سے نوازتا ہوں، میرے حکم کے مطابق، میرے بغیر حکم کے مطابق دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کے جتنے بھی ولی، جتنے بھی قطب، جتنے بھی ابدال ہیں، اللہ کے بغیر حکم کے مطابق گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پیدا کر سکتے. ایک دانہ، پانی کی ایک بوند بھی نہیں پیدا کر سکتے. بھائیو اللہ کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہ کریں. ہاں ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بہت بڑے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں ولی، خواجہ صاحب، بڑے پیر صاحب ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم ان کو اتنا رکھیں گے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، صحابہ نے جو پیغام دیا ہے، جتنی ہم کو بتائی ہے، اس کو اتنے درجے تک رکھو، اسی درجے تک ہم رکھیں گے، نہ کہ ہم ان کو مشکل کشا سمجھنے لگے. بھائی یہ ہے شرک، یہ ہے بدعت. کسی کو سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کے سامنے کسی سے اولادیں مانگنا، یہ دل میں سوچنا اگر چاہیں گے تو وہ اولاد دے دیں گے. خواجہ صاحب نے اگر چاہا تو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ لوگ جا رہے ہیں، منتیں، مرادیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان سے مانگی جا رہی. بھائی یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ میں شریک کرنا ہے. بھائیو ایمان سے چلے جاؤ گے، ایمان کی حفاظت کرو. ہاں میں ان کو اس درجے میں رکھوں گا جس درجے کے وہ قابل ہیں. وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. یہ نہیں کہ ہم ان سے مشکل کشا مانگیں، ان سے اپنی اولادیں مانگیں، لڑکا مانگیں یا لڑکی مانگیں ان کی درگاہ پہ جا کے. بھائی آپ جائیے، ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ جائیے، صبح سے شام تک، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں جائیے، کیونکہ ولی ہیں وہ. فاتحہ پڑھیے، اس کا بھی طریقہ ہے، اسلامی شریعت میں بتا دیا گیا کس طریقے سے فاتحہ پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ خیر یہ مختصر بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے اور کفر سے بچائے اور صرف اپنے سامنے جھکنے کے قابل اللہ بنا دے. کسی کے سامنے سجدہ نہ کرائے، نہ کسی کے سامنے اللہ اپنے بندوں کو جھکائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ہمارے دل میں، ہم سب کے دل میں
اپنی محبت اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دل میں پیوست فرما دے، پیوست کر دے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب دوسری